دو ایک الفاظ اور ہیں آگے آئے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز جب تک صحیح آپ ایسرٹین نہیں کریں گے تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ حقدار کو حق پہنچا صحیح یا نہیں پہنچا، لیکن جو اس سے تقسیم ہوں گے ان کی چولیں نہیں بیٹھیں گی، کبھی گھٹ جائے گا کبھی بڑھ جائے گا، بڑھ جائے کچھ بچ جائے تو اس کو تو غربا کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو، دور کے رشتہ داروں کو، گھٹ جانا بہت سیریس بات ہے۔ اللہ نے جو آیات دی ہیں اور اللہ نے جب کیلکولیشن بیسڈ کچھ کوئی فارمولا دیا ہے، کوئی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم دیا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی چولیں نہیں بیٹھیں اور وہ صحیح طریقے سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ شروع صورت سے ہی رشتہ ناطے داروں کے حقوق کی بات تھی اور یتیموں کی سرپرستی کی، یتیم بچیوں کے تحفظ، ان کی سیکیورٹی دینے کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا، یتیموں کے مالوں کو کھامت جانا، مالوں کا تذکرہ آیا، ان کے مالوں کا مینجمنٹ کہ ان کو اس وقت تک سپرد مت کرنا، ان کے حوالے مت کرنا جب تک ان کی عمر جو ہے وہ نکاح کی نہ ہو جائے۔ تو ان حقوق کا ذکر تھا، مال رکھ کر واپس کرنے کا تذکرہ تھا، تو اب اسی جگہ پھر ترکے بیان کیے ہیں کہ ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے اعزاء اور رشتہ داروں میں۔ تو بتایا کہ مردوں کا حصہ بھی ہے جو والدین نے اور اقربا نے چھوڑا ہو، قریبی رشتہ داروں نے، مردوں اور عورتوں دونوں کا اس میں حصہ ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، کہاں کم ہو کہاں زیادہ، یہ سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہ حصے تو مقرر ہیں، لیکن اگر تقسیم کے وقت چاہے یتیم اور مسکین ہو اور چاہے غریب وہ ہوں جو رشتہ دار اور قرابت دار ہیں، وہ اگر آ جائیں اور پہنچ جائیں وہاں اس امید میں کہ انہیں بھی کچھ ملے، تو انہیں مایوس مت کرنا، انہیں بھی کچھ دینا، ان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن کچھ انہیں بھی دینا، اور ان سے بھلے انداز میں بات کرنا، یہ نہیں کہ غریب ہیں ان کا حصہ بھی نہیں تھا، گرے پڑے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کہاں ٹپک پڑے، ان سے بجائے اس انداز میں بات کرنے کے کہ جو ان کے لیے حقارت کی ہو، ایسے ہی عزت دینا جیسے دوسروں کو دیتے ہو، اور ان کو بھی کچھ دینا۔ سب کو تقسیم ہو رہا ہے، ان کو کچھ دے دیا، جو کچھ بچے گا اس میں سے تقسیم ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کیسز کے اندر کہ کچھ بچ جاتا ہے، سب کے تقسیم ہونے کے بعد جو دور کے رشتہ داروں کو جاتا ہے تو اس میں سے دے دینا، لیکن ان سے بھلے طریقے سے بات کرنا، اور انہیں یہ کہا کہ دینا ان کو۔ یہ ہے ہمدردی کا نظام قرآن کا۔ جن کا حق نہیں ہے، تو عام ضرورت مند اپنی ضرورتوں کے وقت جب مانگنے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن نے کہا انہیں جھڑکنا مت۔ اس کے علاوہ تمہارے مالوں میں پھر ان کے ضرورت مندوں کا حق ہے، یہ کہا یہ تو انہی کا تھا جو تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ سب دے چکے تم، اور اس وقت تو وہ تقسیم ہو رہی تھی جہاں اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، ان کا حصہ نہیں تھا اس میں،
وہ جو پہلے میں نے جس کا ذکر کیا اس کے لیے تو یہ کہا تھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور محروم کا حصہ ہے تمہارے مالوں میں، ان کا حق ہے، رائٹ ہے، اس میں ان کا رائٹ نہیں تھا، اس امید میں آ گئے تھے کہ یہاں تقسیم ہو رہی ہے تو کچھ ہمارے لیے بھی ہو جائے، تو انہیں دینا کچھ اور بات بھی بھلے انداز میں کرنا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اسے یاد کرو، اسے سوچو کہ اگر تم ہوتے ان کی جگہ، چھوٹے چھوٹے بچے اگر تم چھوڑ جاؤ، وہ کن حالات سے گزرتے ہیں، انہیں سماج میں معاشرے میں جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں، ان کے بارے میں ایسا غور کرو کہ تم نہیں رہو تو ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، ویسا ان محروموں کو فیس نہیں کرنا پڑے، وہ تصور کرو ذہن کے اندر، یہ بہت سمجھئے، خالی اتنی نہیں تاکید کی کہ کچھ دے دینا اور اچھے انداز میں بات بھی کرنا، بلکہ اسے دیکھو کہ یعنی اس کو اپنے اوپر طاری کرو، اس پر میڈیٹیٹ کرو، اس پہ کو تصور میں اپنے لے کر آؤ کہ تم نہیں رہے اور تمہارے بچے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، انہیں جگہ جگہ جھڑکیاں ملیں، یہ سوچو کہ مل رہی ہیں تو تمہیں کیسا لگے گا، وہ ایسا سلوک کرنا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو اللہ کے قانون کی نافرمانی سے بچو اور لگی لپٹی باتیں نہیں، بالکل صاف صاف بات چیت جو ہو، وہ اس کے اندر بھی داؤں پیچ نہیں ہو، سیدھی سچی بات ہو، ایسی بات کرنا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بار بار دہرا رہے اس کے، اور قرآن شریف میں بہت بڑے حصے کے اندر تاکید ہے، وہ لوگ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو بن باپ کے ہوتے ہیں، کم عمر میں جب ان کو پروٹیکشن باپ کا چاہیے، وہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو تسلی دینا، ان کو سہارا دینا، بہت تذکرہ ہے قرآن کے اندر۔ اور یہاں مکی آیات کے اندر تو جو شروع میں قرآن نازل ہوا تو عقائد آخرت کی باتیں تھیں، پچھلی قوموں کے واقعات تھے، اور نماز نہیں، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، یہ سب تو بعد کو احکامات آنے شروع ہوئے، یہی تھا کہ سماج کے کمزور طبقات جو ہے ان کا خیال رکھو، انہیں کھڑا کرو۔ پھر دہرایا ایک بار کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں وہ مال نہیں جا رہا، آگ جا رہی ہے، یہ آگ جو ہے یہ نکلے گی، اس دنیا میں بھی نکلے وہ محسوس، اور پھر آخرت میں تو وہ جلائے جائیں گے پیٹ، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ اب دیکھیے اس کے آگے جو ہے وہ آ رہا ہے ترکہ تقسیم کرنے کی آیات، کہ ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے، بہت مشکل حصہ ہے، سمجھ میں آسانی سے ہر ایک کے نہیں آئے گا، بہت زیادہ کنسنٹریٹ کوئی کرے تو اسے سمجھ میں آ جائے تو یاد نہیں ہوگا، جب تک وہ پریکٹس میں نہیں لاتے رہے تو وہ یاد نہیں رہے گا، کیلکولیشنز انوالوڈ ہیں، کم الفاظ میں کچھ زیادہ باتیں کہی ہیں، صحابہ بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں تھے تقسیم کے مسائل میں، اور ان میں بڑے اختلافات رہے، کئی مرتبہ اختلافات سے مطلب مشورے رہتے تھے، ایک کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، دوسرے کہتے تھے ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، بہت کیسز آئے جس میں سے 3-4 تو بہت مشہور ہیں، جہاں حضرت عمر کے پاس کچھ دوسرے صحابہ کے بھی روایات ملتی ہیں کہ جہاں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد صحابہ کی اکثریت نے کہا یہ تو ایسے تو نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو پھر انہوں نے مان لیا تھا عمر نے، اور کافی ڈسکشن اس کے اوپر رہنے کے بعد، اور یہ بھی ہوا کہ کوئی کم سمجھ، کوئی کم علم والا جسے علم نہیں ہے، اس نے آنے کے بعد اپنی لاجک رکھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ جو آپ نے کیا ہے یہ تو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنی جو لاجکس رکھی ہوں تو وہ لاجکس حضرت عمر کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اسے مان لیا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے،
اس سے یہ معلوم ہوا کہ خود وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بہت واضح، بہت کلیئر نہیں تھے، اور تھے امی، ان کی اکثریت جو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں کیلکولیشن نہیں آتی، حساب کرنا نہیں آتا۔ وہ چاند کے بارے میں ہے حدیث، اس لیے وہ کیلکولیٹ تو ہم کر نہیں سکتے کہ ایکچولی کب ہوا۔ جب ہم نہیں کر سکتے تو تم اسے دیکھ کر یقینی بنا لیا کرو، اس لیے کہ ہمیں کیلکولیشنز نہیں آتی، لکھنا بھی نہیں آتا اور حساب کرنا بھی نہیں آتا، اس میں بہت ہائر لیول کے کیلکولیشنز انوالوڈ ہیں۔ تو اس پر بہت لمبا 4 قسطوں کا درس ہو چکا ہے، اصلاً تو 5 تھی، وہ 4 ریکارڈڈ جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں۔ وہ یہ اوپر کی جو لائن ہے اگر آپ ڈالیں گے، میں نے اس لیے دیا یہ کہ اب اس وقت یہ آیات الگ سے درس نہیں ہے، اس میں کسی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ یہاں تو یہ کہ اس آیت کے ساتھ میں چلنا ہے جو آیت آئی ہے، تو اور اتنا لمبا ہم نہیں لے سکتے اسے جتنا اس کو الگ سے ایک موضوع ٹیک اپ کیا تھا۔ تو جو چیزیں ناقابل فہم رہ جائیں اور جنہیں میں کہہ دوں گا کہ بھئی اسے وہاں دیکھ لیجئے، تو یہ اوپر کی جو لائن ہے اسے آپ ڈالیں اور سرچ کرنے کے بعد یہ 4 قسطیں نکلیں گی، ان میں سے ایک ایک کر کے یہ صرف وہی کر سکیں گے یا وہی کریں گے، ظاہر ہے کہ جنہیں سچ مچ سمجھنا ہوگا کہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے تو پھر رک رک کر دیکھیں گے چیزوں کو، جب سمجھنا ہی ہوگا تو خالی سنتے تھوڑی چلے جائیں گے۔ تو 5 گھنٹے تو اس میں لگائیں گے، کم سے کم 5-6 گھنٹے، اور اس کو بھی اگر نوٹ نہیں کر لیا تو یاد نہیں ہوگا، سمجھ میں تو آ جائے گا، یاد نہیں ہوگا۔ وہ جو اتنے انٹرسٹڈ ہوں وہ اسے دیکھ لیں وہاں پر، یہ اس لیے میں نے دے دیا لنک، لیکن بات صرف یہاں کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ آگے بھی جا رہی ہے۔ اور اس لیے بھی دے دیا کہ کچھ چیزیں اس کے اندر تشنہ رہ جائیں گی، ابھی درس کے اندر بعض چیزیں بغیر ثبوت کے رہ جائیں گی۔ میں ابھی جو تشریح لے کر چل رہا ہوں اس میں میرے اوپر اعتراضات نہ کریں، سوالوں کی بوچھار نہ کریں، وہ اعتراض یا سوال وہاں حل ہو جائیں گے، ادھر جا کر دیکھ لیں۔ اس لیے کہ یہ 4 درس اس آیت کے اوپر، یہ اور اس سے اگلی آیت نمبر 11 آ رہی ہے بھی، اور 12، اور پھر ایک آیت سورت کے آخر میں بھی ہے، ترکے سے متعلق یہ 3 آیات ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ 4 درس ممکن نہیں ہوں گے، کم از کم 2 ہوں گے، ہو سکتا ہے تیسرا بھی چلا جائے تو کم از کم ہم ایک ہی شارٹ کر لیں گے۔ تو پہلے ایک اس آیت کو، چونکہ لمبی آیت ہے، ڈسپلے میں اس کو 6 جگہ توڑا ہے میں نے، تو اس لیے پہلے اکٹھی ایک جگہ نظر ڈال لیں، اور اس لیے یہ خالی عربی دی ہے یہاں پر کہ اس میں جو یہ کلرڈ الفاظ ہیں اسے دیکھ لیں ذرا، ایک ایک ان میں سے ترجمہ تو آئے گا، میں پوری نہیں پڑھ رہا، ایک ایک ٹکڑا آئے گا، ایک ایک اس کا حصہ وہ پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کر دوں گا میں، لیکن یہ پوری ایک ساتھ یہاں پر اس لیے رکھنی تھی دیکھیے کہ یہ نظر آ جائے کہ اس میں 2 جگہ تو ما ترکا مما ترکا آیا، ایک جگہ یہ وراثت کا لفظ آیا، ورثے کا، ورثہ، تو یہ ورثہ اور ترکہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں ان کو دونوں کو الگ الگ نہیں کیا گیا، جن چیزوں کی وجہ سے اب بھی یہ خالی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، بلکہ بعد کے آنے والے بھی وہ جو کیلکولیشنز کرنے لگے، اب اگر بہت اچھے میتھمیٹیشینز تھے، ان کو کوئی قرآن میں دلچسپی نہیں تھی یا اس پر غور کرنے میں، جو اس کے اسکالرز تھے، بڑے بڑے جینیس، بڑے اچھے اچھے علوم کے بہت سے ماہر، وہ کوئی بہت بڑے ایکسپرٹ کوئی کیلکولیشنز کے نہیں تھے۔ اس لیے یہ اختلافات آج تک ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ طے ہو گیا کہ ترکہ جو تقسیم ہوگا وہ اس کے فائنل رولز بن گئے۔ الگ الگ مسلکوں کے اندر اختلافات ہیں، ان میں ایک دوسرے سے ڈیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، تو اختلافات یہ اب تک موجود ہیں کہ کیسے تقسیم ہوگا۔ یہ آیت جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ 2 الفاظ ان کو الگ کرنا ضروری ہے، جب انہیں ایک سمجھا جاتا ہے اور
دو ایک الفاظ اور ہیں آگے آئے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز جب تک صحیح آپ ایسرٹین نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ جو حصے تقسیم ہوں گے اس میں کہیں نہ کہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ حقدار کو حق پہنچا صحیح یا نہیں پہنچا، لیکن جو حصے تقسیم ہوں گے ان کی چولیں نہیں بیٹھیں گی، کبھی گھٹ جائے گا کبھی بڑھ جائے گا، بڑھ جائے کچھ بچ جائے تو اس کو تو غربا کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو، دور کے رشتہ داروں کو، گھٹ جانا بہت سیریس بات ہے۔ گھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ، اور گھٹتا ہے اور بہت عام بات ہے گھٹتا ہے، جو چیزیں سکھا دی گئی ہیں اور رٹا دی گئی ہیں، ان لوگوں کو اچھی کیلکولیشن نہیں آتی، ہمارے بہت سے دوسرے علوم کے ماہر ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو جن سے حساب کرایا جاتا ہے، کیلکولیٹ کروایا جاتا ہے، ان کو بتا دیا گیا، رٹا دیا گیا ہے کہ اس کو کیسے کریں، حساب بھی وہ رٹایا گیا ہے کہ کیسے کریں، وہ ویسے کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سے کمبینیشنز ایسے ہیں رشتوں کے جس میں پورا تقسیم نہیں ہو پاتا، گھٹ جاتا ہے۔ جب گھٹ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ رول بنا دیا گیا ہے، یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ جس ریشیو میں بانٹا تھا، تقسیم کیا تھا، اسی ریشیو میں وہ گھٹت بھی بانٹ دو، ان کے اوپر ڈیوائڈ کر دو، جتنی شارٹیج ہوگی وہ شارٹیج بھی اسی ریشیو میں بانٹ دو، یعنی ہر ایک کو کم دے دو۔ تو جتنا قرآن نے کہا تھا فکس کر کے، وہ کسی کو نہیں مل رہا، سب کو اس سے کم مل رہا ہے، اس میں ان سچویشن میں جس میں شارٹیج ہو جاتی ہے۔ کیلکولیشنز انہیں نہیں آتی اور بہت بڑی دنیا کو نہیں آتی، کوئی ایسی ایکیوز کرنے کی، الزام دینے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو آیات دی ہیں اور اللہ نے جب کیلکولیشن بیسڈ کچھ کوئی فارمولا دیا ہے، کوئی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم دیا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی چولیں نہیں بیٹھیں اور وہ صحیح طریقے سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکے۔ دیکھیے ہمارے یہاں سائنٹیفک اصول بھی یہ ہے کہ کوئی نیا فینومینا سامنے آتا ہے، کوئی نیچر میں، ایٹماسفیئر میں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آبزرویشن، اور اس کے بعد پھر غور و فکر کریں، ڈیٹاز کلیکٹ کریں، اس کے بعد نیکسٹ نمبر یہ آتا ہے ہائپوتھیسس، ایک نظریہ قائم کریں کہ اچھا یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس نظریے کو لے کر چلیں تو اپنی کیلکولیشن جب کریں گے تو اس نظریے کے قائم کر لیں گے تو اس سے آگے کچھ نتائج نکلیں گے، جب کوئی چیز بات طے کر لیں گے تو آگے پھر یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ بالکل صحیح ایسے ہی ہو آگے سے یہی ثابت ہو، یا ہم لیب میں تجربہ کریں یا بہت سے لوگ تجربہ کریں، ہر بار ایک ہی رزلٹ آئے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ویسے ہی رزلٹ آ رہا ہے جیسا آنا چاہیے، تو اسے ہائپوتھیسس کو صحیح مان لیا جاتا ہے، ورنہ پھر کچھ اور نظریہ قائم کیا جاتا ہے، کوئی اور ہائپوتھیسس لاتے ہیں کہ وہ غلط نکلی۔ سائنٹیفک کیلکولیشنز میں تو مارجن آف ایرر ہوتا ہے، ساری سائنٹیفک کیلکولیشنز میں ہوتا ہے مارجن آف ایرر، کہ 90% ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اسے مانا جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اصول ٹھیک ہے، یہ 90% آف دی کیسز میں ریزلٹس بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، 10% آف دی کیسز کے کچھ ایکسیپشنز ہوں گے۔ میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا، حساب میں ایسا نہیں ہوتا، علم ریاضی میں، اس میں تو بالکل ایکوریٹ ہی ریزلٹ ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.9 اگر اس کا جواب لکھ دیا کہ اتنی تھی تو غلطی تھی 0.1، 5 نمبر کا کوشچن تھا تو اس میں سے 4 تو دے دیجئے، بالکل بہت ہی کلوز آنسر آ گیا، اس پہ 0 ملے گا، کاٹ دیا جائے گا، تو آئیدر رائٹ اور رانگ۔ تو اس میں تو بالکل، اس میں کوئی اپروکسیمیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رزلٹ آنا چاہیے صحیح، اگر رزلٹ صحیح نہیں آ رہا تو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اچھا، صحابہ میں جب اتنے اختلافات تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کچھ سمپل کیسز سامنے آئے ہوں گے، جب یہ آیات آئیں اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2-3 سال گزرے ہوں گے، اس وقت کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کیسز نہیں آئے ہوں گے، آئے تو پھر وہ اتنے زیادہ ہم تک کوئی محفوظ نہیں رہے کہ اب اتنی بڑی دنیا ہے، چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں،
اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں ڈفرینٹ کمبینیشنز کے اندر. یہ الفاظ تو بالکل درست ہیں اللہ کے، اس میں کیلکولیشنز میں کچھ تقدیم و تاخیر ہوگی، کیلکولیشنز میں کچھ ایسا ہوگا کہ کون سا حصہ پہلے لیں کون سا حصہ بعد لیں، اس میں کہیں کمی ہو رہی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے کوئی چیز ایسی دے دی جائے جس میں کوئی سارے رشتوں کا سارے کمبینیشنز کا لحاظ نہیں رکھ سکے. اتنے تھے کیسے سوچتے، زیادہ تر تو صحیح ہو گئے، باقی کچھ کمی بھی رہ گئی، تو ممکن نہیں ہے. اور اس میں کیا ترقی کے کیسز میں لوگوں نے مختلف اصول ڈرائیو کیے. پہلے کچھ اصول ڈرائیو کیے، کچھ ٹرمینالوجیز جو ہے کچھ اصطلاحات مقرر کی، ان کی ڈیفینیشنز رکھی تاکہ وہ کہنے بولنے میں آسانی ہو. کوئی الگ الگ کلاسز بنائی تو ان کے نام رکھ لیے تاکہ بات کو اس رشتے کی ڈیٹیل کہنے کے بجائے اب یہ کہا جائے کہ بھائی کی بیوی کو کیا کہا ہے، تو بھائی کی بیوی کہنے کے بجائے بھابھی کہہ دیں، یعنی اسے کہتے ہیں شارٹ میں کوئی ایک لفظ لے آئیں. کسی لمبے رشتے کے لیے کوئی ایک لفظ مقرر ہو جائے. تو ایسے ہی کسی خاص پروسیس کے لیے یا کمبینیشن کے لیے کچھ اصطلاحات جو ہیں وہ مقرر کر لیں. یہ کی گئیں، یہ بات کو کی گئی، وہ قرآن اور حدیث کی نہیں ہے، سہولت کے لیے کی گئی. وہ جو اصطلاحات ہیں اس میں جو نام رکھے گئے، ان ناموں کے اندر یہ 3 ہیں جو کیٹیگریز مقرر کی گئی کہ جن کو ترکہ تقسیم کیا جائے گا، ترکہ جنہیں جائے گا. وہ 3 ہیں. ایک ہے ذوی الفروض، یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا جہاں ترکہ تقسیم ہوتا ہے. بہت پہلے سے بہت پرانے یہ نام چلے آ رہے ہیں، وہ لے لیے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ قرآن نے فکس و مقرر کیا ہے، پرسنٹیج فکس مقرر کی ہے. ذوی الفروض. پھر عصبات، یہ ہوتے ہیں وہ ویسے تو عصبہ گروہ کو کہتے ہیں، کسی پارٹی یا گروہ کو، لیکن بہرحال یہ اصطلاح کے نام رکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت قریبی ہیں، کہ ان کو دینے کے بعد ذوی الفروض کو. اب یہ تقدیم و تاخیر رکھی گئی ہے، یعنی کن کو پہلے دیں کن کو بعد کر دوں گا، کہ یہ کیٹیگری جو بنائی ان کو سب سے پہلے ملے گا ذوی الفروض کو، پھر اس کے بعد ان کو دیا جائے گا عصبات کو، اس کے بعد پھر ذی الارحام کو دیا جائے گا. اب یہ ان کو کہا ہے، اصل تو اس کے الفاظ سے یہ کہ قریبی رشتہ دار، لیکن وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ رکھی گئی اس کے لیے وہ جو دور کے رشتے خون کے رشتہ دار ہیں. پھر اگر بچے گا تو پھر ان کو دیا جائے گا. میں نے وہ ٹرمینالوجی چینج کی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ اصل مقصد ہمارا ان ٹرمینالوجی سے نہیں ہے. یہ کوئی اللہ رسول نے مقرر نہیں کی تھی، سمجھنے کے لیے تھی. لیکن اگر اس میں کسی جگہ یہ محسوس ہو کہ اسی میں کسی ایک جگہ کہیں سہ ہوا ہے تو اس لیے چینج کی کہ اس سے پھر ایک بدل دیں دوسری نہیں بدلیں، تو وہ مکس اپ ہونے میں سمجھنے میں اصل چیز تو یہ کہ اسے سمجھنا ہے کہ کس کمبینیشن میں حصہ کتنا ہوگا. وہ ٹرمینالوجی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تو سمجھنے کے لیے تھا. ذوی الارحام جو ہے اس کے 2 پارٹ کیے، قرآن کرتا ہے، میں نے نہیں کیے، اسے میں بتاؤں گا، واضح کروں گا. اب میں اگر صرف اس ایک کیٹیگری کو نکال کے اس کا کوئی نام رکھ دیتا تو جگہ جگہ مکس اپ ہوتا، کنفیوژن ہوتا سمجھنے میں. تو اس لیے وہ پوری کیٹیگریز ہی الگ بنا کے الگ نام رکھیں. آئیں گے کچھ سامنے. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ترکہ و ورثہ 2 الگ چیزیں، اسے بھی ایک سمجھا گیا. یہ کمیاں نہیں جس کی وجہ سے کیلکولیشن صحیح نہیں بیٹھتی. قرآن نے، اور آگے بھی آئے گا، اسے آیت نمبر 12 میں بھی کہیں لفظ ورثہ آئے گا، کہیں ترکہ آئے گا، ایک ہی آیت کے اندر. ابھی نیکسٹ آیت میں بھی ایسی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ یہ دونوں ہم مانے الفاظ ہیں. جب ایک آیت میں بار بار یہ دونوں لفظ الفاظ آ رہے ہیں تو یہ دونوں الگ میننگ رکھتے ہیں. ترکہ بما ترکہ تو وہی ہے جو میت نے چھوڑا، یا کسی کو کچھ حصہ دے دینے کے بعد اب جو بچا، جتنا بچ گیا، ترک، اسے کہا جائے گا. ورثہ میننگ کے اعتبار سے بھی اپنے بالکل وہ میننگ نہیں رکھتا. ورثہ جو ہے وہ اسے نہیں کہا جا رہا کہ جس نے کچھ چھوڑا، بلکہ وارثوں کو جو ملتا ہے وہ ورثہ. وارث سب نہیں، اس میں سارے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے. یہ جب ان کو دونوں کو ایک مان لیا گیا تو ان کو سب کو وارث مانا جاتا ہے، جن جن کو حصہ جاتا ہے. ماں باپ بھی وارث کے وارث، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، اولادیں بھی. تو قرآن نے جن کے ساتھ لفظ وارث استعمال کیا وہ وارث ہیں.
تو وارث ایک کیٹیگری ہے، ترکہ جنہیں ملتا ہے اس میں وارث ہیں، اس کے علاوہ بھی وارث کے علاوہ بھی علاوہ جو ہے ان کا حق بھی قرآن ہی نے رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح کرنی تھی، اس لیے میں نے عربی کے اندر پوری آیت آپ کو ایک ساتھ دے دی، اس کو ہم الگ الگ لیتے ہیں، الگ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے یا میل کا حصہ 2 فیمیلز کے برابر ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لی، لفظ یہاں نہیں آیا، اس جگہ نہیں آیا، لیکن اولاد اصل وارث ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا گارجین میں نیچرل گارجین، نیچرل گارجین کا مطلب ہوتا ہے باپ، پیرنٹس، کہ یہ فطری سرپرست ہے، دوسرے کو بھی بنا سکتے ہیں گارجین، لیکن یہ نیچرل گارجین۔ ایسے ہی یہ نیچرل وارث ہے اولاد، اس کا ثبوت ہے قرآن میں الگ، کیونکہ یہاں اور جگہوں پہ تو وارث لفظ آیا، اولاد کے ساتھ لفظ وارث نہیں لائے، قرآن میں دوسری جگہ آیا، میں دکھاتا ہوں۔ اصلاً سب سے پہلی وارث اولاد ہوتی ہے، پھر اس میں ہوتا یہ کہ وارث بدلتے رہتے ہیں، اگر اولادیں نہیں ہیں تو وارث کوئی اور ہو جائیں گے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ وارث بدلتے رہتے ہیں۔ اولاد وارث ہے، اولاد کو ملا دوسروں کو بھی ملے گا، ایسا نہیں کہ تب ماں باپ کو نہیں ملے گا، لیکن وہ وارث نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہو تو والدین وارث ہو جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرق ان کا حصہ دینے کے طریقے میں ہے، آگے اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو اولاد کے سلسلے میں پہلے اسے دیکھ لیجئے، دیکھیے یہ ثبوت ہے، یعنی وہ تو جنرل بات تھی کہ اولاد سے ہی بات شروع کی یہاں پر، کہ اللہ تمہیں اصلاً اولاد کے بارے میں بات شروع یہاں سے کر رہے ہیں، اسٹارٹ کے اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ 1 میل کا حصہ 2 فیمیل کے برابر۔ یہ اولاد اصل وارث ہے، یہ تو ایک نیچرل بات ہے، اور وارث کے معاملے میں ایسا ہوگا اور دوسروں کے معاملے میں نہیں ہوگا جو وارث ہوں گے، کہ میل کا حصہ 2 فیمیل کے برابر ہے۔ یہ حصہ دیکھیے فکس نہیں ہوا، پرسنٹیج فکس نہیں ہے، یہاں آپس کا ریشیو ہے، اس میں پرسنٹیج کوئی فکس نہیں ٹوٹل مال کی یا ترکے کی۔ وارث میں یہ کمبینیشن ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ وارث کا ایک ثبوت قرآن کے اندر اس کامن سینس کے علاوہ، اور اس آیت پہ بھی پورے پہ جب غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اولاد کو وارث وہاں پہ لفظ نہیں لائے ہیں، لیکن ہے وہ وارث ہے۔ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کا وارث ہوا، بیٹا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ یہ وارث کا لفظ بہت ہی ایسے عام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ٹیکنیکل ورڈ ہے کہ وارث کسے کہتے ہیں۔ تو وہ وارث جو ہے وہ اصلاً اولاد کے لیے، اگر اولاد نہیں ہو تو دوسروں کو بھی وراثت جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی وارث اولاد ہوتی ہے، اور یہ میں بھی بتا چکا کہ ان کو آدھا ملتا ہے فیمیلز کو میل کا وارثوں میں، باقی اور کیٹیگریز میں نہیں۔ یہ درمیان کا اسی آیت میں کا حصہ بتانے کے لیے، اسی وارث کے لیے، کہ دیکھیے لفظ وارث یہاں آیا ہے، وہ جو آپ نے فل آیت دیکھی تھی اس میں کا یہ ٹکڑا ہے جہاں وہ کلر کیا ہوا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہیں ہو، اب وارث بدلیں گے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر اولاد نہیں ہو اور والدین وارث ہو جائیں، پیرنٹس وارث ہو جائیں، تو ان پیرنٹس میں سے ماں کو 1/3 ملے گا۔ چھوڑ دیا بات کا کہ باپ کو بھی اتنا ملے گا، یہ آپ لیجئے اپنے کامن سینس سے، یہ بتا چکے کہ وارث کے کیس میں ایسا ہوگا کہ میل کو ڈبل ملے گا۔ تو یہ پھر آپ خود اس میں جوڑ لیجئے کہ پھر والد کو 2/3 ملے گا، باقی جتنا ہے وہ والد کو ملے گا، اس لیے کہ یہ وارث کہہ دیا یہاں پر، یہ وارث کا اصول ہے۔ یہ تو میں آپ کو اصول سے سمجھا رہا ہوں، باقی یہاں پر یہ بریکٹ سب نے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے اسے ایسی کنسیڈر کیا ہر ایک نے کہ یہ باقی بچا ہوا والد کا، لیکن میں آپ کو اصول سے بتا رہا ہوں کہ یہ وارث کے معاملے میں اصول ہے، میل فیمیل کے، میل کا ڈبل فیمیل کے مقابلے میں۔ تو جب اولاد نہ ہو تو والدین وارث ہو جائیں گے، اور ان میں یہ 1:2 کا ریشیو چلے گا، اور ان کا حصہ فکس نہیں ہوگا پھر، یعنی اتنے % دے دو، بلکہ جتنا بھی مال آ رہا ہے وارثوں کو اس میں 1:2 کے ریشیو میں بٹ جائے گا جب یہ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ دوسری کیٹیگری ہے، اس کا نام میں نے جو سجیسٹ کیا ہے یا پروپوز کیا ہے وہ ہے پریسیڈر یا اگربھاگی،
میں تینوں زبانوں میں الگ کر دیا ہے. تقدیمی یعنی جن کو پہلے ملنا ہے, وارثوں سے پہلے انہیں دیا جائے گا جو تقدیمی ہے. ان سے بھی پہلے ملے گا کسی کو, اگلی آیت میں آئے گا, اس لیے اسے میں نے چھوڑ دیا ہے. ایک کیٹیگری اور بنے گی بات کو, وہ پھر نیکسٹ آیت کی جب بات کریں گے تب میں لے آؤں گا, ایک ساتھ نہیں لایا. تو انہیں پہلے ملے گا. یہ پہلے جنہیں ملے گا یہ وہ ہیں جن کے حصے قرآن نے فکس کر دیے, پرسنٹیج فکس کر دی. یہ کیٹیگری وہی ہے ذوی الفروض والی ان کی. لیکن وہاں ہمارے جو یہ حساب لگانے والے یا علم والے ہمارے یہاں جو ہیں, وہاں پر ان سے سیر یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اسپاؤس, زوجین, ہسبینڈ وائف کو بھی اسی میں شامل کر لیا ہے. حصہ ان کا بھی فکس ہوتا ہے, لیکن وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, اس میں شامل نہیں ہوگی. ان کا رشتہ بھی ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے, وہ کانٹریکچول ہے, ایک معاہدہ تھا, ٹوٹ جاتا ہے, عہدی رشتہ ہے. اور باقی سب سے جو رشتہ دار خون کے رشتہ دار, یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا, چاہے جتنی ناراضگی ہو جائے, چاہے جتنی خفگی ہو جائے, رشتہ نہیں ٹوٹتا. باپ بیٹے کا, ماں بیٹے کا, بھائی بھائی کا رشتہ رہتا ہے. شوہر و بیوی کا ٹوٹ جاتا ہے, ایک کانٹریکٹ تھا, وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو ٹوٹ گیا. وہ کیٹیگری الگ ہے, اور وہ کیٹیگری الگ خالی اس لاجک پر نہیں ہے. وہ اگلی, میں نے بتایا کہ اگلی بار میں رکھوں گا, آیت نمبر 12 کا جب بات آئے گی تب رکھوں گا. اس کے اشارے بھی قرآن میں کہ یہ الگ کیٹیگری بناؤ اس کی, تو وہ ثبوت میں بات کو رکھوں گا. تو یہ ایک ذوی الفروض میں سے زوجین کو یا اسپاؤس کو یا ہسبینڈ وائف کو نکال دیا میں نے. پھر یہ نام بھی اس لیے بدل دیا کہ وہ آپس میں مکس اپ ہو کے کنفیوژن نہیں ہو, کہیں آپ اس کو مقابلہ کریں گے, تو اس لیے نام ہی الگ رکھ دیے. پریسیڈر یعنی جس کو پہلے ملے, تقدیمی. تو جن کا ترکے میں فیصد مقرر ہے, یہی ذوی الفروض کی اصل ڈیفینیشن تھی, لیکن آپ اس کی لیجئے یہ ڈیفینیشن. اور ان کا حصہ وارثوں سے پہلے ہوگا تقسیم. یہ وہ ہیں کہ جن کی پرسنٹیج فکس کر دی, ہاف دے دو. پرسنٹیج لفظ میں اب بول رہا ہوں, پہلے تو بٹا ہی ہوتا تھا. ہاف کا مطلب 50%, ایک تہائی دے دو یعنی 33.33%. یہ پرسنٹیج ہی ہوئی ایک طریقے سے. تو ان کا فکس ہے بالکل, آپس کا ریشیو نہیں ہے ان کا. یہ دیکھیے مثال دیکھیے, اسی آیت نمبر 11 میں آئے گی. یہ ابھی اس آیت کی تشریح کے لیے نہیں لیا میں نے, بلکہ وہ پارٹ لیا جس میں یہ حصہ آتا ہے ماں طرح کا, وہ جو ہائی لائٹ کیا تھا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. اب اگر اولاد میں لڑکے نہ ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں, تو وہ لڑکیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, ہے اس کی بھی لاجک ہے, میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, وقت جاتا ہے. یہاں پہ الفاظ کا اصل مطلب ہے 2 سے زیادہ, لیکن سب نے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسے 2 یا 2 سے زیادہ مانا ہے. کیوں, اس کو میں تفصیل یہاں نہیں لوں گا. جب سب نے ایسے مانا ہے تو اسے ایسے سمجھ لیں. یہاں ایک لٹرل لفظ کے اوپر وقت نہیں لگا رہا میں. اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں, تو ان کے لیے دیکھیں لفظ ترکار ہے. ترکے کا یعنی جتنا بھی مال چھوڑا تھا میت نے, اس کا 2/3. اور صرف ایک لڑکی ہو, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, لڑکی صرف ایک ہو تو اسے ہاف ملے گا. باقی کہاں جائے گا یہ اور جگہوں پہ بتایا اور آگے. لیکن ابھی یہ رشتے چل رہے. لڑکا ہوتا تو اسے پورا ملتا, اگر کئی لڑکے ہوتے تو پورا ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتا. لڑکیاں نہیں ہیں, لڑکا لڑکی دونوں ہوتے تو وہ وارث ہو جاتے. 1:2 کے ریشیو میں ملتا جتنا بھی ہے, پرسنٹیج نہیں آتی وہاں. اب اگر لڑکا نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ تقدیمی ہو گئے, پریسیڈر. پرسنٹیج فکس کر دی, 50% ملے گا یا 66.67, 2/3 ملے گا, اس میں سب کو بانٹ دیا. جیسی پرسنٹیج فکس ہوئی یہ کیٹیگری بدل گئی. تو یہ بدلتے رہتے ہیں, رشتے الگ الگ کیٹیگری میں جاتے رہتے ہیں اپنے کمبینیشن کے حساب سے. اگر صرف لڑکیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہے تو اب یہ دوسری کیٹیگری میں آئیں گی جہاں پرسنٹیج ان کی فکس ہے. ایسے ہی یہ اسی آیت کے اندر ہے, وہاں پہ میں نے 2 جگہ ہائی لائٹ کیا تھا نا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر میت کے پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے, اور ان کے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ہوں, تو ان دونوں کو ترکے کا 1/6 ملے گا, 6واں حصہ ہر ایک کو, ماں کو بھی اور باپ کو بھی.
یہ بتا دیا بشرطے کہ یہ اولاد بھی ہو. اولاد نہیں ہے تو کیس بدلے گا. اگر اولاد ہے، اولاد کی بات پہلے آ چکی، وہی آیت چل رہی کہ اولاد ہے، آیت وہی چل رہی ہے. اسے اور واضح کر دیا کہ یہ اسے مت بھول جانا کہ اولاد بھی ہے. اولاد ہے وارث، یہ ہے تقدیمی حصہ مقرر ہے. 1/6 جو ہے چھٹا حصہ ماں کا، چھٹا حصہ باپ کا. تو اب یہ پہلے دیے جائیں گے، ان کو دے دیا جائے گا جو بچے گا وہ وارثوں میں 1:2 کے حساب سے چلا جائے گا میل فیمیل میں. تو یہ جو ہے یہ تقدیمی ہے، جنہیں وہاں ذوی الفروض کیٹیگری جن کا نام رکھا ہے. اب یہ پھر شروع سے ہے، یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ میل کا حصہ فیمیل کا دگنا ہوگا. یہ بات اولاد وارث ہے، ہر وارث کے لیے ایسے ہی ہوگا، میل کا حصہ فیمیل سے دگنا. اب یہ چل رہی ہے ترتیب سے آئے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ. اگر صرف لڑکیاں ہوں، یہ ٹکڑا ابھی گزرا تھا وہ سمجھانے کے لیے، لیکن اب یہ آیت ترتیب سے چل رہی ہے. اگر صرف لڑکیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، تو جو بھی میت نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے 2/3 ان کو لڑکیوں میں بانٹ دیا جائے گا برابر سے جتنی بھی ہیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو 50% اس لڑکی کو دے دیا جائے گا. یہ پرسنٹیج ہے، یہ جو ہیں وہ پریسیڈرز میں سے ہیں تقدیمی رشتے. اس کے آگے کہا ولی ابویہ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ چھٹا حصہ ملا کر 1/3 ہو گیا. مما ترک ان کان لہ ولد، یہ پھر یاد دلا دیا کہ بات سچویشن وہ چل رہی جس میں اولاد ہے. اولاد ہے تو اب یہ والدین جو ہیں یہ تقدیمی ہیں، ان کو پہلے ملے گا. چھٹا حصہ ملا کے 1/3 یہ پہلے نکال دیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس میں 1:2 کے حساب سے لڑکے اور لڑکیوں کا ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر نہ ہو اولاد، دیکھیے ورثے کا لفظ آ گیا فوراً. اب اولاد نہیں ہے، اولاد تھی وارث ہونے ضروری ہے، کوئی نہ کوئی وارث رہے گا. وارث ایک ہی کیٹیگری رہے گی، یہ اتنی باتیں سب سمجھ لیجیے گا. وارث ایک ہی کیٹیگری ہے، بیسیکلی اولاد ہے، نیچرل وارث. وارث ہونے ضروری ہے. جس میت کا کوئی وارث نہیں ہو اس کا رشتہ یا تو بیت المال میں جمع ہوگا اگر اسلامی اسٹیٹ ہے، یا کوئی بہت دور کے رشتہ داروں میں یا ضرورت مندوں تک میں بھی دوسرے جا سکتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہو. تو اب اگر اولاد نہیں ہو تو ورثے کا لفظ آ گیا، تو وارث والدین ہو جائیں گے. جب اولاد نہیں ہوگی تو والدین وارث ہو جائیں گے. ان میں 1:2 کے حساب سے چلے گا. اب وہ پہلے تو برابر تھا نا، میل فیمیل ہے، باپ اور ماں دونوں کو چھٹا حصہ مل رہا تھا، دگنا نہیں تھا. یہ اصول وارثوں کے لیے ہے. اب یہ وارث ہو جائیں گے تو ان میں 1:2 ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے، وارث کسی کا ہونا ضروری ہے. جب یہ بھی نہیں ہوتے، اگر کسی کے اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائی وارث ہو جاتے ہیں، ورنہ بہن بھائی کو نہیں ملتا. اب بہن بھائی میں 1:2 سے ملے گا. ایسی سچویشن بھی ہیں کہ جس میں اولاد نہیں ہے تو والدین اور بہن بھائی یہ دونوں ہیں. والدین پھر واپس اسی جگہ آ جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کو تو ایسے ملے گا چھٹا حصہ. وارث بہن بھائی ہو جائیں گے. تو یہ کمبینیشن بدلتے رہیں گے. وارث کے معاملے میں 1:2 میں تقسیم ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو واپس ویسے ہو جائے گا پیرنٹس کے لیے. اب وہ وارث نہیں رہے، وہ دوبارہ اپنی کیٹیگری میں واپس چلے گئے. وہ تو اولاد کو ریپلیس کرنے آئے تھے. بہن بھائی کو کہا نہیں کہ ان کو اتنا ملے گا. جب نہیں کہا تو یہ اوریجنل تقدیمی، تو وہ اپنی کیٹیگری میں چلے جائیں گے واپس. بہن بھائی آگے نا وارث یہ ہو جائیں گے، وہ تقدیمی ہو جائیں گے، پیرنٹس جیسے پہلے تھے. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر ان کے میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 جیسے پہلے تھا. اور یہ بریکٹ میں لگا دیا تو وہ خود بخود جب وہ تھے پہلے بتا چکا دونوں کا حصہ، تو باپ کا بھی وہی حصہ، اس لیے کہ اس کیٹیگری میں واپس چلے گئے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ اس آیت میں آیت نمبر 11 میں یہ ایک دفعہ آیا ہے یہ اور آیت نمبر اس سے اگلی میں آیت نمبر 12 میں یہ بات 3 دفعہ آئی ہے. کہ یہ خوب اچھے طریقے سے یاد رہے کہ
کوئی بھی تقسیم ہوگی اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کوئی وصیت تو نہیں تھی، پہلے اس وصیت پہلے پوری کی جائے گی، تب جو کچھ بچے گا وہ ترکہ ہوگا. اور یا اس میں کوئی قرضہ تو نہیں تھا تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا میت کے مال میں سے، اس کے بعد جو بچے گا وہ ترکہ ہے، اب تقسیم ہوگا. تو یہ ان 2 آیتوں میں 4 جگہ کہا، ایک یہاں پر کہا کہ یہ سب اس کے بعد ہوگا کہ اگر کوئی وصیت تھی تو اس کی تکمیل کر دی، اور کوئی قرضہ تھا تو وہ قرضے کی ادائیگی کر دی گئی. پھر یہ جو شروع میں بتایا یہ سب اس کے بعد ہوگا. آباؤکم و ابناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپوں میں سے، تمہارے بیٹوں میں سے تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ کس سچویشن میں کتنا ملنا چاہیے، کم یا زیادہ. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اسی کے اندر بہتری ہے. فریضۃ من اللہ، لیکن یہ ہے فرض، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیمہ، یہ 2 صفات ہیں یہاں پہ بیان کی، علیم اور حکیم. علم والا بھی ہے، وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اتنی تفصیل. یہ تو ان رشتوں کے جنگل میں کھو جاؤ گے، اتنے طرح کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ طے نہیں کر پاؤ گے. سب کی الگ الگ رائے ہوں گی اپنے اپنے سوسائٹی کے اعتبار سے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ تھا، اس کو تو ملنا چاہیے تھا، انہیں برابر ملنا چاہیے تھا. اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ 2 صفات یہاں پر آئیں کہ صرف علم نہیں، حکمت بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے. اس لیے جو کچھ اس نے مقرر کیا ہے، جو فرض کیا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے. یہ آیت پوری ہوئی ہے. اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے، اس میں زوجین آ رہے ہیں، ہسبینڈ وائف. آیت کا بڑا حصہ جو ہے وہ زوجین سے متعلق ہے. یہ ہسبینڈ وائف کا بھی حصہ دیا ہوا ہے. اگر اولاد ہے، انتقال ہوا عورت کا، تو اس کے ہسبینڈ کو اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا. اولاد نہیں ہے تو 50% ملے گا، اولاد ہے تو 25% ملے گا، باقی پھر اولادوں میں جائے گا، یعنی وہ پہلے دیا جائے گا. اچھا، ایسے ہی اگر انتقال ہسبینڈ کا ہوا، اگر اولاد نہیں ہے تو وائف کو ملے گا 1/4، اولاد ہے تو 1/8، 8واں حصہ. اس میں سب جگہ ہر جگہ آگے آیت آئے گی، میں اسے پھر پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. 4 جگہ وہ ترکے کا لفظ ہے کہ جتنا چھوڑا ہے جو ترکہ ہے اس کا 1/4. ہر جگہ جہاں بھی ہسبینڈ وائف کا آیا ہے تو 4 جگہ 4 سچویشنز بتائی ہیں، میں نے ابھی آپ کو 4 بتائی نا. ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو اولاد ہے تو وائف کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو وائف کو کتنا ملے گا. 2 سچویشن ہو گئی. وائف کا انتقال ہوا، اولاد ہے تو ہسبینڈ کو کتنا ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو ہسبینڈ کو کتنا ملے گا. یہ 4 سچویشن ہو گئی. ان چاروں سچویشن کے ساتھ یہ آیا کہ یہ اس کا جو ترکہ تھا، ترکے کا آدھا یا ترکے کا چوتھائی یا ترکے کا چوتھائی اور ترکے کا 8واں حصہ جو چھوڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی امفیسس ہر سچویشن سے پہلے لفظ ترکہ لے کر آئے، ان کو سب سے پہلے ملے گا. یعنی ترکے میں سے پہلے ہی ان کو دیا جائے گا اگر یہ ہوں گے ہسبینڈ وائف کوئی ہوں گے تو. وائف کا اگر انتقال ہوا ہے تو ہسبینڈ کو، اور ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے تو وائف کو. اور ہسبینڈ وائف دونوں ہو، انتقال کسی اور کا ہوا ہے تو یہ ہسبینڈ وائف والا کیس ہی نہیں ہے. یہ والدین ہوں گے کسی کے، یا بچے ہوں گے کسی کے، یا بہن بھائی ہوں گے یا کسی کے. ہسبینڈ وائف کے کیس کی ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ کہ ہسبینڈ یا وائف میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اب اس کے ہسبینڈ کو بھی جائے گا یا ان کی وائف کو بھی جائے گا. ان کو سب سے پہلے ملے گا، اس کے بعد تقدیمی آئیں گے، اور پھر جو کچھ بچے گا وہ وارثوں میں جائے گا. یہ جنرل ہے، یعنی صرف اتنا سا یاد رہے تو آپ 80% کیلکولیشنز کر سکتے ہیں کہ پہلے کتنے حصے. یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے آیت میں، ایسے نہیں یاد رہے آیت میں دیکھ لیجئے. لیکن تقدیم تاخیر کے اندر سب سے پہلے زوجین، اسپاؤس، ہسبینڈ وائف، پہلے ان کا جو حصہ ہے وہ نکال دیجئے. اب جو بچا، اب جو بچ رہا ہے اس بچ رہے میں سے تقدیمی کو دیجئے. جو تقدیمی کی کیٹیگری وہ ہوگی جو آیت میں کہا گیا ہوگا اس کا 1/3، اس کا 2/3، اس کا آدھا، یہ پرسنٹیج فکس ہو رہی ہے تو پھر ان کو دیجئے. یہ ایک اسٹیپ 2 جگہ ٹوٹا ہے. ہمارے یہاں کیلکولیشن کرنے والے وہ ذوی الفروض جو نام رکھتے ہیں، وہ اس میں یہ دونوں کیٹیگری مکس ہو گئی. دیتے وہ بھی پہلے ہی، اسے پہلے دیا پھر اس کے بعد وارث کو دیا. لیکن اور وارث والی بات بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں اس کے بعد وارث کو. ان کو یہ ٹرمینالوجی کلیئر نہیں ہے.
لیکن ذوی الفروض کی یہ دو کیٹیگری ہیں جس میں ان کے ساتھ ہر دفعہ جیسے ہی کوئی رشتے کا نام آیا فوراً جتنا ترکہ تھا اس کا حصہ تو سب سے پہلے ہسبینڈ وائف کو ملے گا، جن کا حصہ کانٹریکچوئل ہے، یعنی ان کی وہ بھی الگ ہے، ان کا رشتہ بھی الگ نوعیت کا ہے ان سے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، عہدی رشتہ ہے، ٹوٹ گیا رشتہ ختم ہو گیا، وہ خون کا رشتہ ہے۔ تو پہلے ان عہدی رشتہ داروں کو ملے گا یعنی ہسبینڈ یا وائف کو، پھر جو بچے گا اس میں سے تقدیمی کے حصے جتنے بھی بتائیں، ہاف ہے، 1/3 ہے، چھٹا حصہ ہے، جتنا بھی وہ ملے گا۔ اب جو بچے گا وہ وارثوں کا ہوگا، وہ اس میں 1:2 کے حساب سے، لڑکا اور لڑکی ہے تو 1:2 کے حساب سے تقسیم ہو جائے گا۔ اگر لڑکا اور لڑکی ہے تو 1:2 کے حساب سے ہو جائے گا، اگر خالی لڑکا ہے تو پورا اسے ملے گا، خالی لڑکی ہے تو پھر وہ تقدیمی میں آ جائیں گے، ان کا شیئر دیا ہے، کتنا شیئر دیا جائے گا۔ یہ اتنی چیزیں اگر یاد رہ جائے تو 80% کیلکولیشن کر لیں گے آپ، 20% رہ جائیں گی، باقی ساری اور ڈیٹیل کے اندر جس کے اندر ذرا ذہن لگے گا اور دماغ خرچ ہوگا۔ سب سے زیادہ امفیسس لفظ ترکہ کے بعد اس کی ہے کہ جیسے ہی ترکہ آئے تو پہلے ہسبینڈ یا وائف کو دو، تو ان کو اگر دے دیں گے اور پھر جو بچے گا اس میں سے تقسیم کریں گے آپ، ذوی الفروض انہیں مانیں گے یا تقدیمی جو میں نے نام رکھا، پھر تقدیمی کو دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کبھی نہیں گھٹے گا۔ یہ گھٹتا اس وجہ سے کہ دونوں کو مکس کر کے اور پھر سب کو ایک ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ذوی الفروض کی ایک کیٹیگری جو انہوں نے بنائی تھی اس کو 2 جگہ نہیں توڑا انہوں نے، مین گھٹے تھے اس وجہ سے۔ پھر بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ کیسز آئے، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کے دور میں، تو ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ کروں گا، اب وقت ہو گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اسی آیت نمبر 11 تو آپ کی پوری ہو گئی تقریباً۔ اس میں جب اگلی آیت آئے گی تو اس کے بعد پھر ذرا سا ان کے کمبینیشن کے ساتھ میں اتنے رشتے آ گئے سمجھ میں، اوور آل کیلکولیشن بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی، ایون آیت نمبر 12 کا بھی کچھ حصہ میں نے ملا کر سمجھا دیا آپ کو ہسبینڈ وائف کی کہ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں۔ اب جو اس آیت کے اور باقی حصے جب اس کو ہم ساتھ میں لیں گے تب کچھ پچھلی آیت کی بھی اگر ایسا ہو، چونکہ پرموٹیشن کمبینیشن تو رشتوں کے بہت ہوتے ہیں نا، تب تھوڑی پیچیدگی آئے گی، لیکن یہ سمپل حصہ میں نے پہلے سمجھا دیا الگ سے لے کر آیت نمبر 11 کا، اور تھوڑا سا آیت نمبر 12 کے پارٹ جو ابھی آیت آئی نہیں ہے اس میں زوجین کا اسپاؤس کا نام ہے اس کے ساتھ میں۔ تو اب انشاءاللہ وہاں ہم آیت نمبر 12 سے ہم اگلی دفعہ لیں گے، لیکن بار بار ہمیں لانا ہوگا اس 11 کے حصے کو بھی، جب رشتے ان کے بھی آئیں گے کہ اس میں کیا کہا تھا، تو اس کو بار بار بیچ میں لانا ہوگا، لیکن شروع درس جو ہوگا وہ انشاءاللہ آیت نمبر 12 کا ہوگا۔ آیت 176 سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ترکہ بتایا گیا۔ یہ اتنی دور جو جا کر رکھا اس ایک آیت کو، ایک سچویشن تھی خاص، اس کی اور وضاحت کی ہے۔ تو وہ سورت ختم ہوتے ہوتے سورت کے شروع میں لوگوں ان کے مال دے دو، اقربا اور والدین میں حصہ ہوتا ہے، یتیموں کے اگر مال رکھنا تو یہ سب شروع میں چل رہا تھا، ان کو دے دینا، پہلے ٹیسٹ کرنا نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، ختم ہوتے ہوتے ایک سچویشن رہ گئی تھی، اس کو اور بتایا ہے۔ ان تینوں کو ایک ساتھ رکھیں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں فائنل، کہ ترکے کی سب باتیں یہاں پر آ گئی۔ وہ آیت 176 کو بھی اگر ادھر ہی لے آئیں اور اسے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو اسی جگہ پر، تو ورنہ یہ کہ گیپ جو لمبا ہوتا ہے ایسے مطالعہ کرنے والوں کا بہت دنوں کے بعد کبھی وہ آئے گی تو پھر یہ چیزیں دماغ سے مس ہو جاتی ہیں، یہ کیا تھا، یہ جو سچویشن اس کے اندر آئی ہیں وہ اس کے ساتھ میں اسے ملا کر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس 12 کے بعد ہم آیت نمبر 176 لے لیں گے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ درمیان میں وہ گیپ ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے 11 اور 12 جو ہیں اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا۔ بس اس میں اتنی بات اور سمجھ لیں ہم ختم کرنے سے پہلے کہ ایک ٹرمینالوجی اور آئے گی، ایک اصطلاح اگلی آیت میں آئے گی، ابھی تک نہیں آئی تھی، ایک آیت نمبر 12 میں آئے گی اور ایک آیت نمبر وہی لاسٹ دونوں میں آئے گا، وہ ہے کلالہ۔ اس پر بہت اختلاف ہے، مطلب اس وقت پریزنٹلی بھی بہت اختلاف ہے، بہت سی الگ الگ اوپینینز ہیں۔ اس میں سے میجورٹی اوپینین جو ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے نہ اولاد ہو نہ والدین ہو، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد کی رائے یہ ہے فقہا کی، مطلب یہ عام لوگوں کی باتیں نہیں ہو رہی، اچھے اسکالرس کی باتیں ہو رہی، ایک اچھی خاصی تعداد کی رائے یہ ہے کہ نہیں، والدین ہو سکتے ہیں، ہو چاہے نہیں ہو سکتے ہیں، اولاد نہیں ہو تو وہ کلالہ ہوتی ہے۔ ایک اور
اوپینین یہ ہے کہ دور کے رشتہ داروں کو کلالہ کہتے ہیں، دور کے رشتہ داروں کا دام کلالہ ہے، انہیں کلالہ نہیں کہہ رہے جس کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان دونوں سچویشن میں تو کلالہ ہوا جس کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے، والدین نہیں ہے جس کا حصہ تقسیم کیا جا رہا ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو یہ کلالہ ہے جن کا حصہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسری سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا مانتے ہیں کہ بچے اولاد نہیں ہیں، والدین ہیں، تو جن کا حصہ تقسیم کیا جا رہا ہے یہ کلالہ ہے۔ ایک تیسری اوپینین یہ ہے اسکالرز میں سے بعض لوگوں کی کہ جس کا حصہ تقسیم کیا جا رہا ہے اسے کلالہ نہیں کہتے، بلکہ جنہیں دیا جا رہا ہے اور وہ دور کے اگر رشتہ دار ہیں تو وہ کلالہ ہے۔ یہ اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ایک لفظ ہے، یہ لفظ قرآن میں آیا، 2 آیتوں کے اندر آیا، اور ایسے ہی تھوڑی آ گیا، اس کے ساتھ میں کچھ تقسیم کے ریشیو دیے ہوئے ہیں، اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیلکولیشنز اتنے دماغ میں پیچیدہ سے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کنفیوز ہوتے ہیں۔ جیسے میں اگلی دفعہ بتاؤں گا، بہت مشہور واقعات ہیں وہ 2 حضرت عمر سے چلے آ رہے ہیں، ان دونوں کیسز میں اتنا نہیں ملا جیسے قرآن نے کہا تھا، اس پر بڑا ڈسکشن ہوا، اس کے بعد فائنلی جو کچھ طے ہوا وہ ویسے نہیں تھا جیسا قرآن کے اندر ہے، بالکل ویسے نہیں تھا۔ اب اسے دلیل آخری مان لیا گیا کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، چونکہ حضرت عمر نے کیا تھا اور بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا تھا، سب کی رائے ہو گئی تھی ایسے ہی کرو۔ یہ سب دماغ ہی تو لڑا رہے تھے، اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے فائنلی ہر ایک کو کنفرم ایک معلوم تھا کہ یہ ایسا ہے، اور پھر اس سے وہ قرآن نے جیسے بتایا وہ کینسل یا منسوخ نہیں ہوگا، ویسا نہیں رہ سکا۔ لیکن وہ کیوں ایسا کیا، لاجکس آئیں گی سامنے، کیوں کیا انہوں نے؟ جیسے قرآن بتا رہا ہے ویسے مرد کا کم رہ جا رہا ہے، عورت کا زیادہ بڑھ جا رہا ہے حصہ، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو اصول ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ برابر ہوگا۔ جب یہ ہو رہا ہے تو اسے ریورس کر دیا، مرد والا شیئر عورت کو دے دیا، عورت والا مرد کو دے دیا۔ تو یہ کیسز آئیں گے تو میں بھی دکھاؤں گا، بات کو بتاؤں گا۔ ایک کیس وہ تھا جس کے اندر یہ ہوا کہ ایک عورت نے 2 نکاح کیے، 2 الگ الگ موقعوں پہ، ایک سے 2 لڑکے ہیں، ایک سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ اب یہ جو 3 سگے بھائی بہن ہیں، 2 لڑکے 1 لڑکی، اس میں سے یہ لڑکی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ تو اب اس لڑکی کے جو ترکہ تقسیم ہونا ہے تو ماں تو ہے، اس کی ماں زندہ ہے، انتقال لڑکی کا ہوا ہے، اس کی ماں زندہ ہے، اس کے 2 سگے بھائی بہن ہیں، سگے بھائی ہیں 2 بھائی جو ہیں وہ بالکل سگے نہیں ہیں، ماں سے تو اسی کی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اخیافی کہتے ہیں انہیں، اسی کی ماں سے پیدا ہوئے، لیکن باپ دوسرا تھا تو سگے نہیں ہیں، تو اخیافی بھائی کہلاتے ہیں۔ 2 بھائی ایسے ہیں ان کے، اس عورت کے جو تقسیم ہونا ہے، یہ حصہ آیا تھا تقسیم ہونے کے لیے۔ سچویشن ایسی آئی کہ ماں کو ماں کا حصہ دے دیا، کچھ بھائیوں کے لیے بچ رہا تھا، وہ اب ایسے ہی سمجھا گیا ایسے کہ پہلے انہیں دیا جائے گا جو ریئل بردرز نہیں ہیں، ماں سے ہیں اخیافی، پہلے انہیں دیا جائے گا۔ کچھ ایسا سمجھ لیا کہ کیوں سمجھ لیا گیا، یہ کلالے کو سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا، یہ کلالے کو غلط سمجھا، اس کی وجہ سے آرٹیفیشلی کچھ کھینچتان کر کے جو کچھ نکالا گیا اس سے یہ چیز نکل کر آ گئی ہے۔ پہلے ان کو دیا گیا، ان کا جتنا حصہ تھا اس کے بعد کچھ بچ ہی نہیں رہا ہے، 2 سگے بھائی بچ گئے، تو سگے بھائیوں کو کچھ نہیں ملا۔ کہا تھا تمہارے نے، کہ تو نہیں بچا تو تمہارا کچھ نہیں، اگر بچتا تو یہ تمہیں دیا جاتا جتنا بچتا، ماں کو مل گیا اور ان کو مل گیا، جو تمہارے یہ سوتیلے اس لحاظ سے تھے، باپ کی طرف سے سوتیلے بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہو گئی، ہم سگے ہیں بھائی ان کے، تو ہمیں نہیں ملا اور جو اس کے سگے بھائی نہیں انہیں مل گیا۔ ایسے ہی ہے، یہ لوگوں نے بتایا، تو اس میں یہ غلطی پھر اس کا مطلب وہاں سے چلی آ رہی ہے، یہ اخیافی بھائی اور اس سے کلالہ کی ڈیفینیشن والی بات۔ خیر، حضرت عمر نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا، یا تو وہ انہوں نے اپنی رائے رکھی، مطلب اپنی ایک لاجک لائے وہ۔ اب یہ کوئی بڑے اسکالر نہیں تھے کوئی بڑے، لیکن ایک وہ تھی کامن سینس کی بات تھی۔ ان کا صاحب باپ کو تو بھول جائیے، ہمارا باپ گدھا تھا ایک، اپنے باپ کو نہیں کہہ رہے گدھا، کہہ رہے کہ ہم تو گدھے سے پیدا ہوئے تھے، آپ یہ مان لیجیے، یا ہم کسی پتھر سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ پتھر بھی اس کی ایک دریا کی تہ میں پڑا ہوا ہے، ہم تو اس سے پیدا ہوئے تھے، ماں تو یہی ہے۔ اب ہمارا رشتہ ان سے دور کا کیسے ہو گیا؟
اسی ماں سے وہ پیدا ہوئے، اسی ماں سے ہم پیدا ہوئے، یہ فرق کیسے کر دیا گیا؟ باپ کو تو ہٹائیے، یہاں پہ باپ کا ذکر ہی کیوں آ رہا ہے؟ ہمارا رشتہ ان سے کس طریقے سے الگ ہو گیا؟ اسی ماں کے وہ دونوں اور اسی ماں کے ہم دونوں. تو یہ لاجک آ گئی حضرت عمر کی سمجھنے کی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ جتنا بھائیوں کا بچڑا تھا وہ چاروں میں بانٹ دیا. بڑا مشہور ایک کیس ہے. مجھے یہ کیسز جو ہیں کئی حدیثوں میں نہیں ملے، لیکن ساری جو مشہور یا بڑی یا وراثت کی تقسیم کی بڑے بڑے اسکالرز کی کتابیں، ان میں سب میں باقاعدہ، ان میں سب میں یہ رپورٹ ہوئے ہیں کیس. ایگزیکٹلی اس کی کیا سند ہے مجھے نہیں معلوم، ان سب میں رپورٹ ہوئے اور باقاعدہ یہ اپنے ٹائٹل سے مشہور ہیں. یہ دونوں ان قصوں کے نام یا ٹائٹل پڑ گئے، اس کے ساتھ یہ مشہور ہیں اس حلقے کے اندر، جو وراثت کے تقسیم کے جو لوگ جانکار ہیں ان کے حلقے کے اندر. اب اگر فرض کیجئے کہ نہ بھی بالکل صحیح ہو یا ایکوریٹ، اور کہیں کسی اسٹیج پہ گڑھ لیے گئے اور بہت مشہور ہیں اور سب جگہ آ رہے ہیں، اور کسی، تب بھی یہ سچویشن تو آ رہی ہے نا. ایک سچویشن، ان سچویشن پہ غور کر لیں. ہمیں دیکھیں کہ یہ قرآن سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، اور اگر قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے اور اپنے رزلٹ بھی بالکل صحیح دے رہی ہے. سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن پہ تو سب نے غور کیا ہے، لیکن رزلٹ بھی بالکل صحیح آ رہے ہیں، تو پھر ہم اسے صحیح مانیں گے کہ صحیح یہ ہے. تو انشاءاللہ پھر آئندہ آیت نمبر 12 کے سلسلے میں مجھے کچھ مثالیں رکھنی ہیں، ان کے بارے میں بتا چکا. ڈیفینیشن کلالہ کی رکھنی ہے. کلالہ اسے کہتے ہیں جو ثابت ہوتا ہے قرآن سے واضح طور پہ. کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوں. اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو، یہ ایک ڈکشنری میں بھی ہے، اور ڈکشنری میں وہ چیزیں بھی آگے اور چیزیں بھی ہیں ڈفرینٹ سچویشن سے. میں نے اس کو لیا ہے. کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوں، اولاد ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. آیت نمبر 12 میں اس کلالہ کے بارے میں بتایا جس کی اولاد ہے حصے. آیت نمبر 176 جو لاسٹ ہے اس کلالہ کے بارے میں بتایا جس کی اولاد نہیں ہے. یہ اگر ان آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کیوں اس کو میں کلالہ کہا، اور بہت کلیئر ہے اور بہت سمپل ہے. وہ مشکل بھی نہیں کلالہ کو سمجھنا کہ نہیں کلالہ اسی کو کہیں گے، اسے سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو کلالہ کے بارے میں بتایا، آگے استعمال ہوگا. زوجین کے بارے میں وہ آیت نمبر 12 میں آئے گا. اسپاؤس کہ اس کیٹیگری کو اس سے ہم نے ذوی الفروض سے الگ کو توڑ دیا. ایک زوجین کی، اسپاؤس کی کیٹیگری بنائی، ہسبینڈ وائف کی، اور ایک کیٹیگری جو ہے وہ تقدیمی کی بنائی. وارث کی اپنی ایک مستقل کیٹیگری ہے جس کو یہ کہتے ہیں ان کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کا ایک نام ہوگا، رکھا جائے گا. وہ اس بات میں نہیں آئے گا، لڑکے اس بات میں نہیں آئیں گے کہ ان کو دے دیا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں اس کو دینے کے بعد جتنا بچے گا وہ لڑکے لڑکیوں میں تقسیم ہوگا. یہ کہتے ہیں اس بات کو تقسیم ہوگا جو نام رکھا ہے، تو اس بات تو نام ہی بڑے دور والے رکھا ہے انہوں نے. وارث کو تقسیم ہوگا، وہ وارث کو جائے گا، اس میں اس کیس میں وہ لڑکے وارث ہوں گے. اور پھر جو بچ جائے گا وہ ہم تھرڈ کیٹیگری جو ہے اسے ہم یہ کہیں تھرڈ یا فورتھ کیٹیگری جو آ رہی ہے وہ اسے ہم ان کہہ دیں یا دیگر کہہ دیں، وہ دور کے رشتہ داروں کے اندر. تو اس میں کون کون ہو سکتے ہیں وہ اندازے کی بات ہے، یا اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو تو کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. 90% سے زیادہ کیسز میں تو بچے گا ہی نہیں، لیکن پھر وہ جائے گا بہرحال دور کے رشتہ داروں میں. آج اسے ختم کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 11 کا ڈسکشن رہا، کچھ زبانی آیت نمبر 12 کا رہا. انشاءاللہ پھر آیت نمبر 12 سے ہم دوبارہ پھر شروع کریں گے. سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ اسی آیت کے اندر تھا، بلکہ بار بار بات کو آیا ہے. پہلے وصیت اگر کوئی تھی تو اسے پورا کیا جائے گا، کوئی قرضہ تھا تو وہ ادا کیا جائے گا سب سے پہلے، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. دوسری اہم بات یہ تھی ترکے اور ورثے میں فرق ہے، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. یہاں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. قرآن شریف میں ایک ہی آیت کے اندر یہ الفاظ بار بار دونوں ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ. میں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ نام چینج کیے ہیں، اس کی وجوہات پچھلی بار بتائی تھی. اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں وہی نام رکھیں جو چلے آ رہے ہیں. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، کلاسیفائی کرنے کے کچھ ناموں کی ضرورت ہے، تو میں نے ضرورت تھی اسے چینج کیا ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہے، ان کو سب سے پہلے ملتا ہے، ہسبینڈ اور وائف، اسپاؤس. یہ دوسری کیٹیگری ہے جس کا نام تقدیمی رکھا ہے یا پروسیڈر، انہیں پہلے ملتا ہے. زوج اس سے
ان کو اس سے پہلے زوج کے بعد ملتا ہے، وارثوں سے پہلے ملتا ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے وارث. پھر ان سے جو بچتا ہے اوپر والوں سے وہ 1:2 کے ریشیو میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یہ رول صرف وارث میں ہوتا ہے کہ مرد کا دگنا عورت سے، یہ باقی میں نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو بچے اس کی ایک کیٹیگری بنا دی ہے یہ انیہ، دیگر ادرس، دور کے رشتہ دار، اور جو اس کے بعد جو کچھ بچے عام طور سے نہیں بچتا.